الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین الحمد سے شروع ہوا تھا، بالکل ابتدائے قرآن سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور اس کے بعد لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً سبقاً سبقاً آج ہمارا سفر پہنچا ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے لے کر 193 تک آج ہمارا موضوع ہے۔ ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے ان آیات کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑیں جو آپ سے لڑتے ہیں، مگر حد سے تجاوز نہ ہو۔ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑیں جہاں بھی ان سے آپ کا سامنا ہو یا مقابلہ ہو، اور انہیں نکالیں جہاں سے انہوں نے آپ کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے لیکن فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے نزدیک جب تک وہ آپ سے نہ الجھیں، نہ لڑیں، آپ بھی نہ الجھیں، آپ بھی ان سے نہ لڑیں، پھر اگر وہ پہل کریں تو آپ بھی پوری طرح ان کا مقابلہ کریں۔ کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لیں اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اہل ایمان، آپ ان سے لڑیں یہاں تک کہ فتنے کا نام و نشان مٹ جائے اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لیں کہ ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی روا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم ختم المرسلین خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناظرین کرام جو پیغمبرانہ ایک ڈیوٹی یا مشن آپ کو سونپا تھا، اس کا بنیادی مرکز و محور یہ تھا، جس کو سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں یوں بیان کیا گیا ہے: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ اے ہمارے حبیب، آپ کا کام کوئی صرف نمازیں پڑھانا نہیں ہے، آپ کا کام صرف عقائد کی تبلیغ نہیں ہے، بلکہ آپ کا اصل مشن تو یہ ہے کہ جتنے بھی باطل ادیان ہیں ان کو اپروٹ کر کے دین اسلام کا آپ نے غلبہ کرنا ہے، آپ نے ڈومینیٹ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی اصل ڈیوٹی جو پیغمبر اسلام کو سونپی گئی قیامت تک کی انسانیت کے لیے۔ اب اس پیغمبرانہ مشن کے لیے ناظرین کرام ایک نظریے کی ضرورت تھی، اور وہ نظریہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ کے نظریے کی بنیاد تھی کہ اللہ کے سوا حکم کسی کا نہیں چلے گا، فرما روائی اسی کی ہوگی، اسی کے فیصلے ہوں گے۔ اور پھر ناظرین کرام یہ نظریہ دینے کے بعد آپ کو پیغمبری کے ساتھ پیغمبرانہ مشن کو پروان چڑھانے کے لیے ایک عزت اور مرتبہ و مقام چاہیے تھا، اور وہ بھی اللہ نے عطا کر دیا اپنے نظریے کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آپ کا مرتبہ و مقام تھا تاکہ اس نظریے کو آپ فروغ دیں، اس نظریے کی بنیاد پر آپ ایک عمارت کی تعمیر کریں جو انسانوں کی سیرت و کردار کی عمارت ہوگی۔ ناظرین کرام، پھر اس نظریے کے بعد اور اس مرتبہ و مقام کے بعد جو آپ کو عطا کیا گیا، آپ کو ایک جماعت کی ضرورت تھی، آپ کو ہم خیال اہل فکر کی ضرورت تھی جو کہ آپ کے دست و بازو بنے اس انقلاب کے اور اس تبدیلی کے اور اس دین اسلام کے غلبے کے لیے۔ یہ ایک نیچرل ہے، جب تک کہ جماعت نہ ہو، نظریہ نہ ہو اور مرتبہ و مقام نہ ہو، سٹیٹس نہ ہو، تو وہ نظریہ پروان نہیں چڑھا کرتا۔ لہٰذا ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے آپ کو نظریہ عطا کیا، آپ کو رسالت کا مرتبہ و مقام عطا کیا، اس کے بعد آپ کو جماعت کی ضرورت تھی، تو اللہ رب العزت نے ناظرین کرام آپ کے شمع رسالت کے ارد گرد جو پروانے تھے
وہ آپ کو عطا کیے، لیکن جماعت سازی کے لیے آپ کو ان پر محنت کرنا پڑی۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 13 سالہ مکی دور ہے، یہ اس نظریے کی بنیاد پر دین حق کے غلبے کے لیے جماعت سازی کا دور تھا۔ 13 سال آپ نے محنت کی، اور 13 سال میں آپ نے کوئی جلسے جلوس نہیں نکالے، آپ نے ایک ایک فرد پہ محنت کی۔ اور ناظرین کرام 13 سال بڑی مدت ہوا کرتی ہے، ایک ایک فرد پہ آپ نے محنت کی اس نظریے کی بنیاد پر انقلاب کے لیے، تبدیلی کے لیے۔ اور 13 سال کی مدت میں صرف 313 تیار ہوئے تھے آپ کے لیے، اور وہ 313 ایسے تھے کہ جب ان کو دہکتے ہوئے کوئلوں پہ بھی لٹایا گیا تو انہوں نے احد پکارا، اور جماعت کے لیے، تبدیلی کے لیے، دین کے غلبے کے لیے ایسے ہی دست و بازو ان کی ضرورت ہوا کرتی ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیے۔ لیکن جماعت سازی کے اس دور میں ناظرین کرام الجھا نہیں کرتے، یہ بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک صدا ہے، قرآن سے بھی صدائے قرآن ہے، اور نبی کے اسوہ سے بھی صدائے صاحب قرآن ہے۔ آپ نے 13 سال کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا۔ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوا 13 سال میں، اور بے پناہ ظلم ہوا، بے پناہ زیادتیاں ہوئیں، بے پناہ مصائب کے پہاڑ آپ کے سامنے کھڑے کیے گئے، آپ ان سے ٹکرائے نہیں، بلکہ آپ نے صبر کا اظہار کیا، تحمل کا اظہار کیا، برداشت کیا۔ آپ نے تمام مصائب کو برداشت کر کے اپنا راستہ بنانے کی کوشش کی، اور آپ پیغمبرانہ مشن کو آگے لے کر چلتے رہے۔ اور پھر ایک حد ہو گئی، صبر کی بھی ناظرین کرام حد ہوتی ہے، اگر اس سے زیادہ صبر کیا جائے تو دشمن سمجھتا ہے کہ میرا مد مقابل بزدل ہے۔ لہٰذا مرتبہ مقام رسالت کا تھا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نبی بہت صبر ہو گیا، بہت اخلاق کا مظاہرہ ہو گیا، اب آپ اپنی اسٹریٹجی چینج کریں۔ ہم نے ایک دین حق کے غلبے کے لیے جو آپ کو نظریے کی بنیاد دی ہے، اس پر ایک عمارت کی تعمیر کرنی ہے، آپ اپنی جگہ تبدیل کر لیں۔ جب جگہ تبدیل کر لی، مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی ناظرین کرام، تو وہ کینسر پھیلتا ہوا وہاں تک آ گیا، اور وہاں آپ کے سامنے ٹکراؤ کی صورت اختیار کرنے لگا، اور پھر ناظرین کرام اللہ رب العزت نے ان سے ٹکرانے کی اجازت دے دی۔ اور آج وہ اجازت ہمارا موضوع ہے، آج کا جو سبق ہے وہ اس اجازت پر مشتمل ہے جس کی 13 سال تک آپ کو اجازت نہیں دی گئی۔ مدنی زندگی میں ہجرت کرنے کے بعد یہ پہلا سبق ہے جو نبی کو دیا گیا کہ اے نبی اب بہت اخلاق کا مظاہرہ ہو گیا، بہت صبر ہو گیا، بہت تحمل ہو گیا، بہت برداشت ہو گیا، اب جو آپ کے سامنے آنے کے لیے تیار ہے آ جائے، جو ٹکرانے کے لیے تیار ہے آ جائے، پھر آپ نے بھی ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ ناظرین کرام اس سارے منظرنامے میں ہمارے لیے کیا صدا ہے؟ ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے اور دین حق کے غلبہ کے لیے ہمیں کیا پلرز عطا کیے گئے ہیں؟ بنیاد تو ہمیں دے دی گئی ہے، اب اس کے لیے کون کون سے زاویے ہیں جن کو اکٹھا کر کے آج ہم نے دین حق کے غلبے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، صدائے قرآن پر لبیک کہنی ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام آج پروگرام صدائے قرآن میں پہلی مرتبہ میری بار بار درخواست پر جو آج اس کو قبولیت کا شرف بخشا ہے انہوں نے، ناظرین کرام ہمارے ملک کے ماشاءاللہ بہت دانشور ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور خاص طور پر قرآنیات ان کا موضوع ہے، اور قرآنیات کی بنیاد پر ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو جو ہے اس سے مزین ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر آپ تجزیہ کرتے ہیں، تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں، مستقبل کی پیش بینی کرتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر عاصم اللہ بخش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ میں تعارف کروا لوں پھر آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب پر ایک مرتبہ پھر ہماری درخواست پر کل بھی تشریف لائی تھی، پروگرام صدائے قرآن کو زینت بخشی تھی انہوں نے، ہمارے ملک کی نامور شاعرہ ہیں جو کہ لفظوں کو شادابی عطا کرتی ہیں، لفظوں کو خوشبو عطا کرتی ہیں، اور اپنے کمال فن سے، شعر سے نعتیہ کلام بھی لکھتی ہیں، اور وہ نعتیہ کلام آج پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر پیش کریں گی، ہم اس سے محظوظ ہوں گے۔ جناب صوبیہ خان نیازی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔
بہت شکریہ سر. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں نے کہا تھا کہ کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. تو بڑے عرصے سے درخواست ہوئی اور آج اس کی قبولیت ہوئی. میں خود بڑی سکینت اور راحت محسوس کر رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی صدائے قرآن میں آ کر راحت محسوس کر رہے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ وہ پروگرام ہے جس میں میں صرف ایک مرتبہ آپ کی شرکت نہیں چاہتا، بار بار چاہتا ہوں اور آن ایئر کہہ رہا ہوں. اور آج آپ سے میں اگر اجازت دیں تو وعدہ بھی لوں گا کہ آپ بار بار اس میں تشریف لاتے ہیں. آپ کی ہمیں ضرورت ہے، آپ جیسے اہل علم کی ضرورت ہے جو امت کو صحیح ڈائریکشن میں رہنمائی کریں. اور اس پروگرام کی خوبی ڈاکٹر صاحب یہ ہے، چونکہ آپ کی مجھے پتہ ہے تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے میں آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہوں. ماشاءاللہ آپ جس طرح قرآن پہ نظر رکھتے ہیں، اور آپ کا شعبہ میڈیکل سائنس ہے، لیکن آپ نے جس طرح سے قرآنیات کو اپنے فکر و عمل کی بنیاد بنایا ہے یہ آپ کا ہی خاصہ ہے. آج موضوع بہت اہم تھا اور ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، جیسے میں نے اپنے مقدمے بھی عرض کیا ہے کہ 13 سالہ مکی دور میں جو قرآن نازل ہوا ہے وہ عقائد کی اصلاح پر ہوا، وہ اخلاقیات کی بنیادوں پہ ہوا، وہ فکر و عمل کی تطہیر کے لیے ہوا. لیکن براہ راست دشمن سے ٹکرانے کی اجازت آج اس سبق میں دی گئی ہے، اور جس کو آپ مجھے یقین ہے کہ بہت خوبصورت انداز میں اس کے اندر جو مخفیات ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں گے، جو بینات ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ اس پروگرام میں آمد کے اپنے تاثرات فرمائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آج کا جو سبق ہے اس کا شان نزول ہمیں بتائیے، یہ کیوں اللہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب حقیقت یہ ہے کہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے بہت شکریہ کہ میں اس پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں. میں بہت ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا. اس پروگرام کی جو سب سے میرے لیے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ یہ سوللی اور انٹائرلی اور مکمل طور سے قرآن پر بیسڈ. جی قرآن مجید. اور دوسری بہت ہی اہم بات، ہم جو مسلمان ہیں نا کچھ کام چور ہو گئے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ. ہم قرآن پڑھتے ہوئے انتخاب پہ بڑا زور دیتے ہیں. جیسی محفل ہو ویسی کچھ آیات اس سے ملتی جلتی، حلف برداری کی تقریر ہے اس کی کچھ آیات ہم نے رکھی ہوئی ہیں، کوئی اور موقع ہے اس کی آیات رکھی. یہ جو سیکوینس میں پڑھنا ہے نا، جو ایک طالب علم ہے جو سیکھنا چاہتا ہے، اس پروسیس سے گزرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی ایک اہم جسے کہتے ہیں خزینہ ہے کہ اگر وہ اس پروگرام کو فالو کر رہا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اس تمام فلسفے جی اس کے ترجمے کے سے نہیں، اس کے فلسفے سے بھی آگاہ ہوتا رہے گا. اور یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو اس ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور آپ کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ ہے، اور ہمیشہ آپ سب کو اس کا فیض پہنچتا رہے گا. آمین. جہاں تک سر ان آیات کی بات ہے، دیکھیے کچھ چیزیں انسانی فطرت میں نا اٹل ہوتی ہیں. ہم کہتے تو ہیں کہ آج کا انسان بڑا یہ ہے اور ماضی کا انسان بڑا وہ تھا، لیکن اصل میں انسان ایسا ہی ہے جیسے. اب دیکھیے آج کی مثال سے کہتا ہوں، کوئی شخص کوئی نیکی کا اگر ڈول ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ فلانا اچھا کام کرنے لگا ہوں، تو لوگ فوراً سوچتے ہیں کہ یہ کس چکر میں ہے. صحیح. یہ اپنا کوئی جو ہے وہ اپنی کوئی حیثیت منوانا چاہتا ہے ہم سے کہ الیکشن میں تو نہیں کھڑا ہو رہا ہے، اس کے عزائم کیا ہے. یعنی اب دیکھیے کہ انسان دوسرے کی نیکی کو بھی پہلے منفی عدسے سے دیکھتا ہے، اور خدا کا کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو اس سے بھی 10 گنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب آپ خدا کی ذات کو بیچ میں لے کے آتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ ایک بات کرتے ہیں، پھر تو ظاہر ہے کہ سب کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس مشن پہ ہے. صحیح. اور آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب شروع میں انہوں نے کہا جی آپ کو کیا درکار ہے، آپ کو کوئی سرداری درکار ہے، کہیں آپ نے رشتہ کرنا ہے، کوئی مال و دولت، یعنی جو تمام وہ نیگیٹیوزم ہے نا اس کو انہوں نے پہلے وہ لے کے آیا. اسی لیے خدا کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ پہلے جو ہے وہ کسی قسم کی کانفلکٹ جو ہے معاشرے میں نہیں پیدا کرتا، وہ ہمیشہ صبر کا درس دیتا ہے. جب بنی اسرائیل والوں کے بیٹے قتل کیے جا رہے تھے اس وقت بھی اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو مزید دیتا ہے، یعنی صبر کا بھی نہیں کہا، شکر کا کہا. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پیمانے اتنے سخت ہے. دوسری اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر شروع میں ہی ایک ٹسل کی کیفیت ہو جائے تو وہ معاشرے کے طبقات جو بالعموم لبیک کہتے ہیں اللہ کی دعوت پر اور اس کے نبی کے دعوت پر،
وہ پہلے پھر وہ الائن ہونا پڑتا ہے انہیں طاقتور طبقات کے ساتھ، اور وہ ایک کشمکش کی کیفیت ہوتی ہے. حالانکہ ہوتا یہ حضرت نوح کا واقعہ آپ دیکھ لیں، حضرت موسیٰ کی آپ دیکھ لیں، حضرت ابراہیم کا دیکھ لیں، ہمیشہ معاشرے کے وہ طبقات جو محروم تر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حق کی آواز پہ پہلے لبیک کہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے زندگیاں اور اس سے آگے چل کر آخرت بدلنے کا ایک وہ جو ہوتا ہے ایک پہلو بنتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پھر وہ بھی مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے دعوت کا جو معاملہ ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے، اور نبی کو سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے اپنی دعوت کی حقانیت اور اس کے حوالے سے خلوص ظاہر کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ شروع میں جو ہے وہ بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ معاشرے میں کسی قسم کا جو ہے وہ چپکلش پیدا کریں، ٹکراؤ کی صورت کسی قسم، تاکہ آپ کے پیغام کو جو غلط رنگ دینے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں ان کو راہ نہ مل جائے، ان کو کوئی راہ نہ اور ملے، آپ کی قوت ضائع نہ ہو. اور یہ ہر روز ان کی فرسٹریشن بڑھتی ہے. وہ جو کچھ روز کر رہے ہیں، کبھی شب ابی طالب کا ہوتا ہے، کبھی قتل کی پلاننگ ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی انگلیاں جو ہے وہ چبا چبا جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو موقع نہیں دے رہے، لیکن آپ اپنا کام کیے جا رہے ہیں. اور معاشرے کے وہ جو 313 ہیں، وہ 313 وہی ہیں جو وہ پھر 10 پہ بھی بھاری ہوتے ہیں اور وہ سرایت کر جاتے ہیں، اور معاشرے کا جو اصل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اب صاحب آپ کی اجازت سے وقفہ لے لیں، اور اگلا جو فیز ہے گفتگو کا وقفے کے بعد میں چاہتا ہوں تسلسل سے ہو. ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے. جناب ڈاکٹر عاصم اللہ بخش آج پروگرام صدائے قرآن میں مہمان ہیں، اور جناب صوبیہ خان نیازی بھی ہماری مہمان ہیں. وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل سے آج ہمارا سفر پہنچا ہے. قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 190 سے لے کر 193 تک آج ہمارا موضوع ہے، جس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے نبی کے پیغمبرانہ مشن میں. صبر کا مظاہرہ ہو چکا 13 سالہ مکی دور میں، جب آپ اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کرتے ہوئے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اور پھر اب اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ نبی اب آپ سے جو ٹکرانا چاہتا ہے آپ بھی ٹکرائیں گے، ہم بزدل نہیں ہیں. یہ پیغمبرانہ شان کے اوپر ایک زد پڑ جائے گی اگر اب بھی مزید ہم نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا. جی ڈاکٹر صاحب آپ ارشاد اب اس میں یہ ہوتا ہے سر کہ جب یہ موقع آ جاتا ہے کہ آپ جس آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ ایک سسٹم آپ نے بنانا ہوتا ہے، جو دین کو جو واضح کرنا ہوتا ہے. جی دیکھیے دین میں کے طریقہ یہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں قرآن تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ دوسرے کا سسٹم اکھاڑنے سے پہلے اپنا سسٹم اسٹیبلش کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ دوسرے کا سسٹم اکھاڑنے لگیں گے تو اپنی تمام توانائیاں پہلے آپ ادھر لگا دیں گے. جی جی. اب مدینہ اور مکہ میں فرق یہ ہے کہ مکہ میں سے وہ نکل کے چلے گئے. اب مدینہ میں انہوں نے اپنا ایک سسٹم جو اوس اور خزرج کی مدد سے جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیا. وہاں پہ ایک جیسے ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں وہ اسٹیبلش ہو گئی. اب وہ کچھ نہیں کہہ رہے مکہ والوں کو. اب دیکھیے کہ مکہ والے پیچھے آئے. جی جی. جو اجازت ہے وہ یہ کہ مکہ والے پیچھے آئے، یہ نہیں کینسر پھیلتا ہے وہی پھیل کے وہ پیچھے آئے کہ اب ہم نے ان کا سسٹم وہاں بھی نہیں چلنے دیتا. اب یہاں پہ بڑا ایک لطیف نقطہ ہے کہ ان کا پوائنٹ واضح ہو گیا کہ یہ کسی اقتدار یا اس کے چکر میں نہیں تھے مکہ میں، یہ ایک سسٹم قائم کرنا چاہتے تھے، جبکہ ان کا بھی مقصد واضح ہو گیا کہ انہیں سسٹم ہی قبول نہیں تھا. جی جی. وہ اس لیے پہلے وہاں پہ انہوں نے ان کو رکھا، وہ حق بات کے جسے کہتے ہیں خریدار ہی نہیں تھے. اب وہ مدینہ میں پیچھا کرتے آ گئے، اور آپ یہ دیکھیے کہ مدینہ میں وہ 3 دفعہ آئے ہیں پیچھے، اور چوتھی دفعہ جب مکہ گئے ہیں تو یہ جو نبی کریم اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ عمرہ کی نیت سے گئے ہیں. جی جی. اس کے بعد پھر وہ فتح مکہ والی بات آئی، تو انہوں نے جو پہلی جنگیں ہیں وہ بھی دفاعی لڑی ہیں، یعنی وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ یہ وہاں پر گئے ہیں، اور یہ ویسے ہی ہے اور وہ پیچھے آئے ہیں اور یہ معاملہ خراب ہوا بالکل ویسے ہی جیسے اب دیکھیں فرعون کو انہوں نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کو لے کے جا رہا ہوں. اچھا بنی اسرائیل کو نہیں، اگر فرعون پیچھا نہ کرتا ہے تو شاید اس کی اپنی مملکت قائم رہتی، لیکن وہ پیچھا کر گیا، پھر خدا کا حکم آ جاتا ہے. وہ یہاں خدا براہ راست کرتا ہے جیسے فرعون کے کیس میں کیا، پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نبی اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ سے کروں گا جیسے بھیج دوں گا، جیسے غزوہ بدر میں ہوا. جی جی. یعنی کہ وہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کی طرف
کنکر نہیں پھینک رہے تھے، میں پھینک رہا تھا، پھر وہ بات ہو جاتی ہے۔ جی جی تو اس طرح جو ہے یہ پھر آپ کو دیا، لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں، اللہ کی جنگ جو ہے یہاں پہ بھی معاملات بڑے سخت ہیں۔ اللہ کی جنگ اللہ کے دیے ہوئے اصول کے تحت لڑی جا سکتی ہے۔ اللہ کی جنگ میں اپنے سینے کی ٹھنڈک نہیں پوری کی جا سکتی، لاشوں کا مسئلہ نہیں کیا جا سکتا، وہ جو ہے ایک انسانیت کی تذلیل نہیں کی جا سکتی، حد سے بڑھا نہیں جا سکتا، وہ آپ نے اسی حد تک کرنا ہے۔ یہاں بھی وہ سبق ہے، جی حد سے وہی میں نہیں، کر جی کہ وہی کرنا ہے جو اللہ نے پرمٹ کیا ہے، کیونکہ آپ یہ اصل میں بادل نخواستہ کر رہے ہیں، آپ خون کے پیاسے نہیں ہیں کسی کے، آپ کسی کی جان کے دشمن نہیں ہیں، آپ اپنا سسٹم بچا رہے ہیں جس کے لیے آپ کسی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن اس حد میں بھی ضروری ہے کہ آپ نے اپنا غصہ یا غیظ جو ہے اس کا شکار ہو کے نہیں کرنا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس طرح وہ کر رہے ہیں اتنا آپ بھی کریں، تاکہ ان کو قرار باقی جواب مل جائے، جی جی۔ اس سے آگے آپ نہیں تو بڑھیں۔ یہ پھر یہاں تک میں نے جو عرض کیا تھا ڈاکٹر صاحب، آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں نا، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی جو آپ کا دور تھا، مکی دور تھا، اس میں قوت بنانے کے لیے آپ کو اجازت تھی، ہم نوا بنانے کی اجازت تھی، ہم فکر بنانے کی اجازت تھی، ایک جماعت سازی کا دور تھا، اس میں آپ کو نہیں اجازت دی گئی کہ آپ کسی سے الجھیں۔ اب اجازت دی گئی ہے کہ بہت ہو چکا، اب جو آپ سے ٹکرائے گا آپ بھی ٹکرا کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور آپ کی خاص طور پہ جو میڈیکل فلسفی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ایک وقت آتا ہے، جیسے میں نے کینسر کا لفظ استعمال کیا ہے، کینسر جب پھیل جاتا ہے اور ڈائیگنوز ہو جاتا ہے کہ کینسر ہے، پھر اس کی چیر پھاڑ کرنی پڑتی ہے، جی ہاں، پھر اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں ایک بات نوٹ کرنی چاہیے، کیونکہ جو اسوہ حسنہ ہے اس میں ہر جگہ ہمارے لیے جو ہے وہ مقامات ہیں سیکھنے کے، سمجھنے کے۔ آپ دیکھیے مدینہ میں رہتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ بھی جن کو ہم منافقین آج کہتے ہیں، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، ان سے کوئی محاذرہ ہی نہیں کی، ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ خیر خواہی کا ہی تعلق رکھا۔ اسلام معاشرے میں چپکلش، لڑائی، خون خرابہ نہیں چاہتا، صحیح، لیکن اسلام یہ ضرور چاہتا ہے کہ اس کا سسٹم پراپرلی اسٹیبلش ہو تاکہ دنیا اس کو دیکھے، اور جب اسلام کا سسٹم پراپرلی اسٹیبلش ہوتا ہے تو دیگر تمام سسٹم خود ہی ڈھہ جاتے ہیں، کیونکہ ان میں اتنی سخت نہیں، جی جی، وہ صرف ذاتی خواہش، ذاتی فائدے کے لیے قائم ہوتے ہیں، اس لیے وہ وہاں پہ جو ہے ان کی جگہ نہیں بنتی۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ ان کا جو یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کوئی اقتدار کی جنگ کہیں پہ بھی نہیں لڑی، صحیح، مدینہ میں بھی کوئی جنگ، بلکہ اپنا کرتا انہوں نے ان کو دیا کہ اس کے بیٹے کی خواہش پہ کہ آپ اس کو پہنا لیں بطور کفن جو ہے عبداللہ بن ابی کو، لیکن وہ اس لیے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا مقصد کسی سے یعنی محاذرہ ہی پیدا کرنا نہیں ہے اپنے اقتدار کے لیے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طے کی گئی حدود کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں آج کے سبق میں کہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، الفتنۃ اشد من القتل، کہ قتل یا قتال ٹھیک ہے، غیر پسندیدہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن فتنہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اشد ہے، اس سے بھی زیادہ بدترین ہے۔ یہاں فتنہ کیا تھا اور جس کو اشد، قتل سے بھی زیادہ برا کہا دیکھیے گیا؟ بات یہ ہے کہ قتل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ سورہ بقرہ میں ہی کہا ہے کہ ایک آدمی کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل، بالکل، لیکن یہ انسان کو اس کی جو اہمیت یا اس کے جو بڑے گناہ یا اس کے گھناؤنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے، مطلب ایک کو مارا سمجھو ساروں کو مار، کیونکہ ایک راستہ کھل جاتا ہے۔ فتنہ وہ ہے جو در حقیقت نسلوں کی نسلیں اجاڑ دیتا ہے، یعنی اس میں تو ایک بندہ مارا نا، اس میں در حقیقت نسلیں اٹھ جاتی ہیں۔ مثلا اب ایک چھوٹی سی مثال، اب ویسٹ میں جو آج فتنے کو ہم ڈیفائن کیسے کریں؟ میں بتا دوں، جیسے ویسٹ میں ایک ٹرانسجنڈر کا ایشو چل گیا یا یہ چل گئے، پوری کی پوری نسلیں اس کے پیچھے، یہ جو گے رائٹس اور اس کے پیچھے تباہ ہو جائیں گی۔ 200 سال بعد کہیں گے نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، جو 200 سال میں اس کی ریمیڈی کیا ہوگی؟ اس جو زندہ رہ کے مر گئے انہی خیالات کے ساتھ، ان کا کیا ہوگا؟ اس لیے فتنہ وہ ہے سر، اللہ تعالیٰ نے کہا زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کریں۔ اصلاح وہ ہے جو اللہ کے قوانین ہیں، اور فساد وہ ہے جو ان میں سے راہیں نکالی جاتی ہیں، ان کے خلاف کام کیا جاتا ہے۔ فتنہ وہ ہے اللہ کے قوانین سے ٹکراؤ کے لیے جو راہ نکالی جائے اور اس سے اجتماعی انسانیت کو برباد کرنے کی انسانیت برباد ہوتی ہے، ہمارے سامنے مثال ہے، وہ فتنہ ہے، وہ فتنہ ہے جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر من و عن عمل کرنے سے روکے،
ان کے خیالات کے ذریعے، ان کی نظریے کے ذریعے خواہشات سے، کے ذریعے، ان کے عمل کے ذریعے نظریات سے، کے فکر کے ذریعے سے، کسی طرح بھی، جد و جہد کے ذریعے سے، بالکل کسی ٹھیک۔ طرح بھی۔ اب وہ فتنہ ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا ایک قتل کی نسبت فتنہ زیادہ نقصان دہ نہیں ہے انسانیت کے لیے اور معاشرے کے لیے؟ ایک اور قتل کیا تو اس ایک کی فرد کا قتل ایک ہوتا ہے فرد کا نا، قتل، اور فتنہ جو ہوتا ہے پوری انسانیت کو نسل بہا کا ہے، وہ تو نسل در نسل صحیح، کا قتل ہے، اس لیے اس کو مٹانا کیا ضروری نہیں ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اب جس طرح ایک فرض کیجئے کہ کووڈ آیا، آپ ویکسین لگوا کے کہ ہم اس کے خلاف جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو کیا فتنے کے خلاف ویکسینیشن ضروری نہیں ہے؟ یہ صرف میں ویکسینیشن پھر عرض کروں گا کہ آپ کی ہی میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہ جو کینسر ہوتا ہے وہ پوری جسد انسانیت کو برباد کرتا ہے، ایسا ہی، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، بالکل اس ایسا کو ہی، جدا ریموو کر دیا جاتا ہے تاکہ باقی جسم تو بچ جائے، بر وقت کر لیں، اگر دیر کر دیں گے تو پھر پورے جسم کو تباہ کر ختم ہو دے گا۔ جائے۔ جی، اسی طرح سے جسد انسانیت کو کتنا تباہ کرتا ہے، اگر اس کا قلع کما نہ کیا گیا تو وہ انسانیت کو برباد کرے گا۔ بالکل وہ فتنہ اس کو آپ کی اجازت سے ایک پھر وقفہ ہے اور وقفے کے بعد ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بحیثیت امتی کے اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں درود کریم کی صورت میں، اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام صدائے قرآن ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پر نور ساعتیں ہیں، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے لے کر 193 تک۔ جی ڈاکٹر صاحب، آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہی آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو ڈیفائن کیا، فتنہ کیا ہوتا ہے، کہ قتل تو ایک آدمی کا قتل ہوتا ہے، 2 آدمیوں کا قتل ہوتا ہے، 3 کا ہوتا ہے، اور فتنہ انسانیت کو برباد کرتا ہے، اس کی بیخ و بن کو اکھاڑ کے رکھ دیتا ہے، اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ عمل کی صورت میں ہو، فکر کی صورت میں ہو، وہ نظریے کی صورت میں ہو، وہ تحریک کی صورت میں ہو، فتنہ اس کو کور کرتا ہے۔ جی ایسا ہی، جی، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان کو مسجد حرام کے ارد گرد قتل نہیں کرنا، یہ ایک ایڈوائس ہے، لیکن وہاں اگر وہ الجھ پڑیں تو پھر مقابلہ کرنا ہے۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ دیکھیے اس کی حکمت بہت ہی واضح بھی ہے اور بہت اہمیت بھی رکھتی ہے ہمارے آج کل کے حالات کے مطابق بھی، اور اس سے پہلے بھی میں، اگر آپ اجازت دیں، سورہ حج کی ایک آیت ہے، آیت 40 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتے رہتے تو یہ مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور گرجے یہ سب گرا دیے جاتے جہاں اللہ کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو مسجد ہے یا جو بھی معبد ہے نا جی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اس کو جو ہے ایک دارالامن کا حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور مسجد حرام کا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ دونوں دعوے دار تھے، تو ایک طرح سے وہ قضیہ بھی چل رہا تھا، تو اور قریش کی جو سرداری تھی قائم ارد گرد کے جو ممالک تھے وہ بھی اسی بنیاد پہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کو یعنی آپ نے وہ قبضے کا یا اس کا ذریعہ نہ بنائے، نہ اس کو یہ ایک مذہبی رنگ دے کے لوگوں کو اس طرح کی جنگ میں جھونکیں، یہ امن کا گھر ہے، یہ امن کا گھر ہی رہے گا۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ جو مدینے پہنچ گئے وہ اگر یہاں پہ بھی آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں تو پھر آپ نے یہاں پہ بھی ان کو لڑنا، پھر وہ بات سائلنٹ ہے، کیونکہ بات پھر وہی آ گئی کہ اگر فتنے کا قبضہ ہو گیا اس جگہ پہ تو پھر اللہ کا پیغام تو ختم ہو گیا نا۔ تو اس لیے جو بات یہاں پہ بھی وہی ہے کہ اللہ کے لیے آپ نے یہاں لڑنا ہے، صحیح۔ اپنے کسی اس کے لیے نہیں۔ ایک یہ بھی فلسفی ہو سکتی ہے کہ مسجد حرام میں چونکہ بہت ساری جائز صورتیں حرام کر دی جاتی ہیں اس کے عزت اور تقدس کی وجہ سے، مسجد حرام کے بیت اللہ کے تقدس کی وجہ سے، کہ جیسے عام حالات میں بھی جب ہم حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہمارے اوپر بہت ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں، ہم بال تک نہیں اکھاڑ سکتے، مچھر تک نہیں مار سکتے، شکار تک وہاں نہیں ہو سکتا۔ اس تقدس کی بنیاد پر اولین تو روکا ہے کہ اوائڈ کیا جانا چاہیے کہ مسجد حرام کے تقدس میں فرق نہ آئے، لیکن اگر وہ پھر بھی نہ باز آئیں تو پھر اجازت اب ہم دے رہے ہیں تو وہ اجازت کا تسلسل ہی رہے گا۔ بالکل آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جس جگہ پہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے وہاں پہ قتل تو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن جب معاملہ پھر وہی فتنے کا آ جائے گا تو پھر وہ چونکہ انسانیت کی بقا اور انسانیت کی بہبود مطلوب ہے، صحیح، اس لیے اس وقت بھی پھر یہ کام جو ہے یہ کیا جائے گا، لیکن ایک دفعہ پھر حد سے نکلنے کی اجازت وہاں پہ بھی نہیں۔ وہاں پہ بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، تشریف لانے کا بہت شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ اب مجھے دوبارہ اتنی زیادہ
اصرار نہیں کرنا پڑے گا، آپ شرف قبولیت بخشیں گے میری درخواست کو. بہت شکریہ سر. آپ کی آمد کا. ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا. ناظرین کرام، ہم نے ذکر کیا کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کی اجازت دی. اب قتال کیا ہے؟ قتال جہاد کی آخری ایکسٹریم ایک قسم ہے، ایک سٹیج ہے جس کی اجازت یہاں دی گئی. اب سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے 13 سال میں کوئی جہاد نہیں کیا؟ یہیں سے جہاد کا آغاز ہوا؟ ناظرین کرام، بڑی ہماری بدقسمتی ہے اور ایک المیہ ہے ہمارا کہ جب بھی ہمارے سامنے جہاد کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے سامنے ایک بلڈ شیڈ کا منظر سامنے آتا ہے، خون بہہ رہا ہے، لاشیں تڑپ رہی ہیں جہاد کا جب تصور آتا ہے. حالانکہ جہاد میں یہ تصور شامل نہیں ہے کہ صرف لاشیں اس میں تڑپیں، لاشیں بہیں، خون ہی بہے. نہیں. ناظرین کرام، جہاد کے معنی کیا ہیں؟ اس کے لغوی معنی ہیں جد و جہد اور کوشش کرنا. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے. اب جو میں نے ڈومینز بتائی ہیں، ان ڈومینز میں اہداف کے حاصل کرنے کے لیے جو بھی جد و جہد کی جائے گی وہ جہاد ہوگی. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ جد و جہد تلوار سے ہی کی جائے، ضروری نہیں ہے. یہ تو تلوار یا خون بہانا، یہ جس کا قتال کرنا، یہ تو بہت آخر پہ اجازت دی گئی ہے. ناظرین کرام، جہاد تو قرآن سے بھی ہو سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ذکر صاحب قرآن میں، انہوں نے اپنی 13 سالہ مکی زندگی میں، پھر مدنی زندگی میں اور تمام اپنی پیغمبرانہ مشن کی زندگی میں آپ نے سب سے پہلے جہاد بالقرآن کیا. کیا مطلب ہے؟ کہ جو اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہے، اس کی توحید کا قائل نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات میں شرک کا قائل ہے یا اس کے انکار کا قائل ہے، تو ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو جہاد بالقرآن کیا، اور قرآن کی وحی کے ذریعے سے اس کے کورے کاغذ کے اوپر جہاں پر سے اس کورے کاغذ پر جہاں سے وہ اللہ کی ذات کا صفات کا انکار کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کورے کاغذ کے اوپر اللہ کا نام لکھا قرآن کے دلائل کے ساتھ. پھر اپنی سنت کے ساتھ آپ نے جہاد کیا معاشرے میں. کیسے؟ کہ جو وحی آپ پر نازل ہوئی اس کو ایکٹ کر کے دکھایا، اس پر عمل کر کے دکھایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ دیکھو جیسے میں کرتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، میں بھی بشر ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں. قائل کیا لوگوں کو. مجھے بھی جب تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو مجھے بھی آنسو آتے ہیں، میرے دل پہ بھی صدمہ گزرتا ہے. آپ نے اپنی ذات کو پیش کیا، جہاد بالقرآن بھی کیا، جہاد بالسنہ بھی کیا، اور پھر ناظرین کرام آپ نے جہاد باللسان بھی کیا، اپنی زبان سے جہاد. جہاد باللسان سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کیا دعوت ایمان نہیں دی، دعوت خیر نہیں دی؟ پوری مکی زندگی میں آپ نے دی ہے، تو وہ جہاد باللسان ہی تو تھا جو آپ اپنی زبان سے پکارتے تھے کہ آؤ خیر کی طرف آ جاؤ، ایمان کی طرف آ جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ. یہ کیا ہے؟ جہاد باللسان تھا. ناظرین کرام پھر آپ نے جہاد بالقلم بھی کیا. جہاد بالقلم کیا ہے؟ آپ نے دوسرے بادشاہوں کو خطوط نہیں لکھے قلم کے ساتھ، اور قلم کے ساتھ اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کو لکھوایا نہیں، آپ نے لکھوایا ہے. اپنی حدیث کو بھی لکھوایا ہے، وحی قرآن کو بھی لکھوایا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ سے لکھ کر آپ نے لوگوں تک پیغامات بھی پہنچائے ہیں. نجاشی کے دربار میں بھی آپ نے لکھ کر اپنا رکہ پہنچایا تھا. یہ کیا ہے؟ جہاد بالقلم ہی تو تھا. پھر آپ نے جہاد بالمال بھی کیا، اپنا مال خرچ کیا، اس حد تک خرچ کیا، اس حد تک جہاد بالمال کیا کہ آپ نے ساری عمر زکوٰۃ تک نہیں دی، کیونکہ آپ پر واجب ہی نہیں ہوئی کہ اتنا مال آپ کے پاس ہوتا اور جمع رکھتے اور زکوٰۃ کی آپ پر فرضیت ہوتی. نہیں، بلکہ جو بھی تھا آپ خرچ کر دیتے تھے. میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ سرانے کے نیچے 3 درہم رہ گئے تھے، آپ کروٹیں لے رہے تھے، بے چین ہو رہے تھے کہ وہ خرچ نہیں ہوئے تھے. یہ جہاد بالمال ہی تو تھا. اب پھر ایکسٹریم لیول پر جب دیکھا آپ نے جہاد بالقرآن سے نتائج نہیں نکلے، ڈاکٹر بھی ایسے ہی کرتے ہیں. پہلے دن جو میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں، اگر اس سے آرام نہ آئے، ہم فالو اپ کے لیے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں فرق پڑا؟ ہم کہتے ہیں نہیں پڑا، وہ دوائی بدل دیتا ہے. آپ نے بھی دوائی بدلی ہے.
آپ نے بھی معاشرے کے اصلاح کے لیے, اس کی تطہیر کے لیے جہاد بالقرآن کیا, جہاد بالسنہ کیا, جہاد بالمال کیا, جہاد باللسان کیا, جہاد بالقلم کیا. نتائج نہیں نکلے, ڈائیگنوز یہ ہوا کہ یہ کینسر ہے جو مکہ سے چل کر مدینہ سامنے آ گیا ہے اور جسد انسانیت کو ایک ناسور بن کر ناپاک کرنا چاہتا ہے. تو کینسر کے لیے تو ناظرین کرام اصول فطرت ہے کہ جب ڈائیگنوز ہو جائے پھر وہ حصہ ہی الگ کر دیا جاتا ہے. اے نبی, ان کو ریموو کر دیں, یہ فتنہ ہیں, ان کا نام و نشان باقی نہ رہے, کیونکہ یہ فتنہ ہے, یہ کینسر ہے. ان کو سوسائٹی سے, ان کو اس دنیا سے, اس زمین سے ریموو کر دینا چاہیے. تو آپ نے وہ بھی کیا. کیسا ہے کہ ایک طبیب کے پاس, ایک ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی مریض جائے اور کہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, میڈیکل سے ان کا تعلق ہے, میری بات کو انڈورس کریں گے کہ کیا ڈاکٹر پہلے دن ہی یہ کہتے ہیں کہ آئیں آپریشن تھیٹر میں تمہارا آپریشن کرتا ہوں؟ وہ پہلے میڈیسن دیتے ہیں, ایک میڈیسن سے فرق نہیں پڑا دوسری دیتے ہیں, دوسری سے نہیں فرق پڑا تیسری دیتے ہیں, پھر فرق نہیں پڑا ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں, ڈائیگنوز کیا جاتا ہے. جب پتہ چلتا ہے کینسر ہے تو پھر ڈاکٹر کے لیے خون بہانا, اس جسم کو اس ناسور سے پاک کرنا لازمی ہوتا ہے, اور ہم بھی لکھ کے دیتے ہیں کہ اس کو پاک کر دیا جائے تاکہ باقی جسم بچ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قتال کی اجازت دی گئی, اے نبی آپ نے تمام صبر و تحمل کے حربے استعمال کر لیے تھے, اگر ان سے فرق نہیں پڑا تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس ناسور سے, یہ ناسور ہیں, یہ فتنہ ہے, ان سے سوسائٹی کو پاک کرنا ہوگا, اور آپ کو ہم اجازت دے رہے ہیں. ناظرین, آج بھی ہم اگنور کرتے ہیں جہاد بالقرآن کو, جہاد باللسان کو, جہاد بالسنہ کو, جہاد بالمال کو, جہاد بالقلم کو, اور جہاد کا لفظ آتا ہے ہم سیدھے بلڈ شیڈ پر پہنچ جاتے ہیں, خون ریزی پر پہنچ جاتے ہیں. یہ جہاد کر کے پھر ہم نے اگر ضرورت پڑی تو وہ کرنا ہے, ورنہ جہاد یہ سب کچھ ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ بھی تو صدائے قرآن جہاد ہے. یہ تو ہم حق کی دعوت دے رہے ہیں, امر بالمعروف کو ڈسکس کر رہے ہیں, نہی عن المنکر کی نشاندہی کر رہے ہیں, یہ بھی تو ایک جہاد ہے. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں, اور آخر میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا جناب صوبیہ خان نیازی سے, ہمارے ملک کی جو معروف شاعرہ ہیں, اپنا نعتیہ کلام ہمیں اس سے محظوظ فرمائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, میرے لیے ہمیشہ سعادت ہوتی ہے اس پروگرام میں حاضر ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے صرف رسول خدا نہیں بنایا بلکہ محبوب خدا بنایا. جی بالکل, وجہ تخلیق کائنات ہیں, تو اسی حوالے سے نعت پیش خدمت ہے. دو جہاں کی بہار ہے آقا, دو جہاں کی بہار ہے آقا, میرے خالق کا پیار ہے آقا. واہ, میرے خالق کا پیار ہے, میرے خالق کا پیار ہے آقا. آپ کی نعت کیا نصیب ہوئی, آپ کی نعت کیا نصیب ہوئی, میرے دل کو قرار ہے آقا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کی نعت کیا نصیب ہوئی, میرے دل کو قرار ہے آقا. اس سے قربت ہے, اس سے قربت ہے آپ کی چاہت, اس سے قربت ہے آپ کی چاہت, وہ جو پروردگار ہے آقا. واہ, آپ شافی ہیں روز محشر کے, آپ شافی ہیں روز محشر کے, حشر کا انتظار ہے آقا. واہ, سبحان اللہ. آپ شافع ہیں, شافع ہیں روز محشر کے, جی, حشر کا انتظار ہے آقا. آپ چاہیں تو ہو کرم مجھ پر, صحیح, آپ چاہیں تو ہو کرم مجھ پر, آپ کو اختیار ہے آقا. واہ جی واہ. دو آپ جہاں چاہیں تو کی, ہو کرم مجھ پر, آپ چاہیں تو ہو کرم مجھ پر, آپ کو اختیار آپ کو ہے, اختیار ہے آقا. سبحان اللہ. دو جہاں کی بہار ہے آقا, میرے خالق کا پیار ہے آقا. بہت شکریہ. بہت شکریہ.